کرے. ہو رہا ہے، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. ہم حضور کی آنکھوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جس نے دیکھا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. اول ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھیں ان کے دل میں حضور کا کردار کیسے پنہاں تھا. راتوں کو مدینے میں جب نکلتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا کردار اگر ان کے ذات سے منسوب کیا گیا یہ جشن، تو ہمیں اور آپ کو ان کے کردار کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت بھی ہو جانی چاہیے. یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. راتوں کو جب مدینہ شریف میں نکلتے تھے تو ننگے پاؤں نکلتے تھے. اپنی نالین شریف یا جوتی شریف یا چپل شریف نہیں پہنتے تھے. بڑی خاموشی کے ساتھ راتوں کو یہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ٹہلتے تھے. ایک دن پوچھا عمر فاروق اعظم نے، میرے بھائی آپ راتوں کو مدینے میں ٹہلتے ہیں، چپل کیوں نہیں پہنتے؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو، کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، اس حساسیت کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس ضمیر کی نورانیت کو حضور کی محبت کہتے ہیں. یہ سبق آپ کو کہاں سے ملا؟ آواز آئی حضور کی بارگاہ سے ملا. اعلیٰ حضرت سرکار کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا تھا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یہ دوسری شخصیت ہے سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ اپنے قلوب و اذہان کو حضور کی طرف کب موڑیں گے؟ جب آپ کے اندر یہ خیال غلبہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ میری لائف کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اگر یہ غلبہ آ گیا تو آپ کی ہر نماز معراج کی برکتوں سے استفادہ کرتی ہے. اور نہیں تو آپ 30 سال کے ہیں، سوچتے رہیں گے ابھی تو 60 سال جینا ہے، 70 سال جینا ہے. 70 سال کے ہو گئے تو سوچیں گے فلاں صاحب تو 90 سال کے ہیں، مجھے بھی 20 سال لینا وغیرہ وغیرہ. نہ آپ اپنی زندگی کی ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیں اور پھر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل میں بسائیں. یہ دوسری ذات ہے سرکار عمر فاروق اعظم کی. دیکھیں عمر فاروق اعظم کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. 6 سال پہلے دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا تھا، اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا تو اس سے کہہ دو عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے، عمر فاروق اعظم کا کردار پڑھا کرے. میرے پاس وقت ہوتا تو بتاتا کہ عمر کون تھے. مجھے ایک ایک باتیں کرنی ہے ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کی نیت سے، تاکہ میرے بھائیوں کو جن کو یہ باتیں معلوم ہیں وہ پھر سے ازبر کر لیں، جن کو نہیں معلوم ہے سیرت عمر فاروق اعظم سے وہ کچھ سیکھیں اور میری بھی سیکھنے کے لیے وہ دعا کریں انشاءاللہ. یہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آج لوگ اسلام کو دہشت گرد والا مذہب کہتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، جب یہ مدینہ شریف میں مومنوں کے امیر تھے، دنیا کے سب سے بڑے پی ایم تھے، اس وقت آپ نے قانون بنایا تھا. وہاں سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر عراق ایک ملک ہے جس کی راجدھانی ہے بغداد، جس شہر میں غوث اعظم رہتے ہیں. جس شہر میں غوث اعظم رہتے ہیں، وہ آپ اکیلے ملے تو پھر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی بھیڑ بہت زیادہ ہے، اکیلے ملے تو پھر بغداد کی باتیں کروں گا انشاءاللہ. آپ جہاں ہیں وہیں سے لگے گا آپ کو کہ میں جہاں ہوں یہ بغداد کا ٹکڑا ہے انشاءاللہ. سمجھے آپ؟ انشاءاللہ باتیں ہوں گی. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا. عراق ملک میں بغداد سینٹرل پوائنٹ ہے، دارالحکومت ہے، اور بغداد شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک دریا بہتا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں، جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں. یہیں پر امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں. آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا، 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے. یہیں پر بشر حافی بھی آرام کر رہے ہیں، یہیں پر ابوبکر شبلی بھی آرام کر رہے ہیں، یہیں پر شیخ ابوالحسن نوری بھی آرام کر رہے ہیں، یہیں پر شیخ امام یوسف آرام کر رہے ہیں، یہیں پر امام جواد تقی بھی آرام کر رہے ہیں، یہیں پر امام موسیٰ کاظم بھی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں شیخ ذوالنور مصری بھی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں شیخ معروف کرخی بھی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں شیخ سری سختی بھی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں شیخ جنید بغدادی بھی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر کے دامن میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر کے دامن میں بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر کے دامن میں سرکار یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. خوش ہو جاؤ، اسی شہر کے دامن میں امام غزالی آرام کر رہے ہیں، ابو خمرہ ہندی آرام کر رہے ہیں، شیخ کبیر احمد رفاعی کے ابو شیخ سلطان علی آرام کر رہے ہیں، شیخ بارقی آرام کر رہے ہیں. اسی مبارک شہر میں شیخ عبد الجبار شاہ جیلانی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں شیخ ابو صالح شاہ جیلانی آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں شیخ امام احمد بن حنبل بھی آرام کر رہے ہیں. خوش ہو جاؤ، اسی شہر میں غوث اعظم بھی آرام کر رہے ہیں.
اللہ کے نبی کا لاڈلا بھی لیٹا ہوا ہے، اسے بغداد کہتے ہیں۔ دریا دجلہ اسی شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں بہتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے، آج ہم پر پتھر بازی کا لیبل لگا دیا گیا، یار مسلمان تو ایسا ہوتا نہیں، مسلمان تو پھول برساتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں کیسے آ گئی؟ آئیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی داستان پڑھیں آپ۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، آپ نے ایک نیا قانون بنایا تھا اور عراق کے گورنر کو لکھا تھا خط میں، کہا خبردار اگر تیرے ملک کے بغداد شہر کے اس مرکزی دریا کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر تجھے سسپینڈ کر دے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ عمر تجھے معطل کر دے گا، تجھے برخاست کر دے گا۔ ذرا سوچو کہ جو عمر کتوں کا اتنا خیال رکھے وہ عمر انسانوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ ہم نے عمر فاروق اعظم سے کچھ سیکھا نہیں ہے، یہی عمر فاروق اعظم ہے جب مومنوں کے امیر تھے، دنیا کی بڑی بڑی بادشاہت، روم اور یہ اٹلی جسے کہتے ہیں، اٹلی اور ایران، خسرو پرویز جس کا بادشاہ تھا، دنیا کی بڑی بڑی بادشاہت والی سلطنتیں ان کے نام سے کانپتی تھیں۔ یہ عمر ہے، عمر جن کے نام سے سورت کے مجاہدین محافظین عشق مصطفیٰ نے اس عظیم الشان جشن کو منسوب کیا ہے، سرکار صدیق و عمر عثمان و علی کے نام سے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، اپنے دور خلافت میں اپنی ٹوٹی ہوئی بوریے کی علامتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر دروازے پر آیا، اس نے کہا عمر سنیں آپ، اس نے کہا عمر، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ موت کو نہ بھولنا۔ کیا کہا؟ یاد کر لیں، یہ کہانی یاد آئے گی۔ کہا موت کو نہ بھولنا۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس فقیر کو قریب بلایا، بولے تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا عمر موت کو نہ بھولنا۔ عمر فاروق اعظم نے اسے سینے سے لگا کے کہا اے آنے والے شخص، میرے ہاں روز آنا دروازے پر آیا کرو، دروازے پہ دستک دے کے سلام کیا کرو اور سلام کر کے یہی جملہ کہہ کے چلے جایا کرو، اے عمر موت کو نہ بھولنا، جب 30 دن پورے ہو جائیں تو مجھ سے تنخواہ لے لیا کرو۔ موت کو بھول کر کے دنیا کی نہرنگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر یہ مالا جپتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ گاہ کی بات ہے بھائی، یہ تو میں شوٹ نہیں کرتا۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ فقیر روز آتا رہا، دروازے پہ دستک دیتا رہا اور کہتا رہا اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ کیا کہتا؟ اونچی بولے اے عمر۔ عمر فاروق اعظم کانپتے رہے۔ 30 دن جب پورا ہو جاتا تو اسے تنخواہ دیتے، کس بات کے لیے؟ صرف یہی کہنے کے لیے اے عمر موت کو نہ بھولنا۔ آتا رہا جاتا رہا، تنخواہیں اسے ملتی رہیں۔ ایک دن عمر فاروق اعظم کے دروازے پر وہ آیا تو آپ نے اسے بلایا، کہا ادھر ادھر۔ وہ قریب آیا، کہا کیا بات ہے عمر فاروق اعظم؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کل سے مت آنا، اپنا حساب لے لو، کل سے مت آنا، اپنا حساب لے لو۔ تو اس نے کہا کیوں کیوں کیوں؟ اے عمر میں کل سے کیوں نہ ہوں؟ کیا مجھ سے بھی بہتر آواز والا کوئی دوسرا مل گیا جس کی آواز میں جاذبیت ہے، جس کی آواز میں درد ہے؟ بتا تو صحیح، کیا کوئی دوسرا فقیر مل گیا؟ عمر فاروق اعظم نے رو کے کہا نا 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 نہیں۔ کہا کیوں؟ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے رو کے کہا بات یہ ہے کہ میری داڑھی شریف کا ایک بال سفید ہو گیا، میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے۔ اب میں جب بھی شیشہ آئینہ دیکھتا ہوں یہ سفیدی بڑھاپے کی نشانی ہے، بڑھاپا موت کی نشانی ہے۔ یہی داڑھی کا ایک بال مجھ سے کہتا ہے عمر موت کو نہ بھولنا۔ تو جو کام تم کرنے کے لیے آتے تھے وہی کام کرنے کے لیے اللہ نے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب یہی بال اگر ہم اسے مہندی سے کالا کر لیں تو پھر ہمیں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ اپنی خشیت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے، اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نہیں سمجھیں گے اور ہم بھی نہیں سمجھیں گے، بغیر سمجھے ہم شعر پڑھ رہے ہیں اور آپ بغیر سمجھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ آسان کر دوں، شاعر نے کہا تھا پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرے بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے، جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرے۔ ہاتھوں کو ڈا کے بولو، ہاتھوں کو ڈا کے بولو ماشاء زندہ باد، الحمدللہ، ہاتھوں کو بلند آواز سے، بلند آواز سے، تاج شریعہ تاج شریعہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ جیتے رہیے جیتے رہیے۔ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرے بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔
اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. تیسری شخصیت کا نام سرکار عثمان غنی ہے. کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سرکار کے دل میں عثمان غنی کی جتنی محبت تھی وہ جگ ظاہر ہے. آئیے دوستو, اس مبارک محفل میں ہم نفرت کی بات کرتے ہیں, ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں پتھر ہیں, ہم لڑائی دنگے کی بات کرتے ہیں. عثمان غنی محبت کی بات کرتے تھے, عثمان غنی پیار کی بات کرتے تھے. بولو نا یار سبحان اللہ. ہم نے تو ابھی دین کو سمجھا نہیں ہے. اسٹیکر لگا لیا ہے, ہمارے سر پہ ٹوپی ہے, ہمارے چہرے پر داڑھی, ابھی ہم نے اسلام سمجھا نہیں ہے. ابھی ہم نے اسلام سمجھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عثمان غنی تھے دنیا کی سب سے قیمتی رقم دے کر کے آپ نے مدینے شریف کے کنویں کو خرید کر کے یہ کہہ کے آزاد کیا تھا, اس میں مدینے والے پانی پیئیں گے. کوئی قید نہ لگائی تھی صرف مسلمانوں کے لیے, اس میں ہندو بھائی بھی آ سکتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ اسے اسلام کہتے ہیں. ہم نے تو پورا بیڑا غرق کر رکھا ہے اسلام کا. کلنک ہے ہم اسلام کے نام پر. جہاں رہتے ہیں وہاں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. اگر اسلام مذہب میں گوشت کھانے کی اتھارٹی ہے تو کیا ہڈیاں دوسروں کے دروازے پر پھینکنے کے لیے آپ کو گوشت کی بوٹیاں ملی؟ نہیں, آپ کو تو پھول برسانے کے لیے پیدا کیا, آپ کو محبت کے علم لہرانے کے لیے پیدا کیا گیا. نفرت کیسے پیدا ہو گئی بھائی؟ اتنی بڑی ذمہ داریاں پولیس ڈپارٹ کے ذمے پر, اتنی بڑی ذمہ داریاں حکومتوں کے سر پہ آ گئی. یہ ہماری نااہلی اور سستی کی وجہ سے. یہ غریب نواز کا ملک ہے. کس کا ملک ہے؟ غریب نواز کا ملک ہے. ان کے خلیفہ ہیں, ناگور شریف میں آرام کر رہے ہیں. ان کا نام ہے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری. آپ نے حاضری دی ہے؟ نہیں تو نام سنا تبھی سبحان اللہ کہتے. یہ صوفی حمید الدین شاہ ناگوری تھے. چینی خریدنے کے لیے 12 کوس کی فاصلے پر گئے تھے, 12 کوس کی دوری پر گئے تھے. کیا خریدنے؟ ہاتھوں اڑا کے بولو, کیا خریدنے گئے تھے؟ چینی خریدنے گئے تھے. یہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں صوفی حمید الدین شاہ ناگوری. 12 کوس کے فاصلے پر چینی خریدنے گئے. جب واپس آئے تو پھر گھر سے نکلے, اپنی مٹھی میں چینی لے کے نکلے. تو ایک صاحب نے پوچھا سرکار اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہی 12 کوس پھر جا رہا ہوں. بیٹے بیٹے, وہی 12 کوس پھر جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہ چینی کا جھولا گھر میں بنے پلٹا نا تو اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی. کیا؟ ایک چونٹی نکل آئی. کہا پھر؟ کہا اسی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں اپنی مٹھیوں میں رکھ کے اس بنیے کی دکان پہ واپس کرنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ فرماتے میں ڈر گیا کہیں چونٹی کا گھر اجڑا ہے میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. کہا اے شیخ حمید الدین شاہ ناگوری یہ کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں مجھے یہ غریب نواز نے بتایا ہے. انسانیت کی تعلیم دی ہے غریب نواز نے. تم پر کیسے لیبل لگ گیا یہ؟ ہاں, یہ دہشت گردی کا, یہ آتنکوادی کا, یہ پتھر بازی کا. تم پھول برسانے کے لیے پیدا ہوئے. ہاں, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. تمہارے شہر میں کوئی کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, اگر اس کے بچے بیمار ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں اس نیت سے کیا کرے کہ اللہ اس کے بچوں کو شفا عطا فرما دے. اللہ اس کے بچوں کو شفا عطا فرما دے. آپ اسلام کو سمجھو, خدا کے واسطے اسلام کو سمجھو, ورنہ حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خود کمائیں خود کھائیں, بڑی بڑی بیماریاں ہم نے پیدا کر دی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے دوستو دیکھیں, یہ سرکار عثمان غنی کی ذات ہے. عثمان, میں ان کی بات لمبی کرتا لیکن ایک سمیٹنا ہے مجھ کو. یہ عثمان غنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت مبارک کچھ آپ کے قدمین شریفین کے اوپر اٹھی ہوئی ہے. کسی نے کہا کہ آقا کریم عثمان غنی آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. حضور کے داماد تھے. حضور کی 2 بیٹیاں الگ الگ موقع پر ان کے نکاح میں تھی. تبھی میرے امام نے کہا تھا نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. کسی نے کہا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان غنی آ رہے ہیں حضور آپ کی زیارت کے لیے. میرے آقا نے فوراً اپنی تہبند مبارکہ کو اور درست فرمایا ظاہری طور پر. سبحان اللہ. حضور کی بیوی امی عائشہ نے فرمایا حضور بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے, اتنی حیا نہیں کرتے. میرے آقا فرماتے اب وہ آ رہا ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. مسلمان اور بے حیائی, یہ کہاں سے باتیں آ گئی بھائی؟ مسلمانوں کو حیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے, مسلمانوں کو شرم کے لیے پیدا کیا گیا. ہاں, اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سنو مسلمان کسے کہتے ہیں, اسے نہیں کہتے اگر راستے میں کسی کی گاڑی لڑی پڑی ہوئی ہے, لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کون مرا مائی, کون ٹوٹا, کس کے پیر ٹوٹے, کس کا سر پھٹا. وہ کہتا ہے میں چھوڑو یار وہ ہندو کا تھا. ہندو کیا مطلب ہے یار؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے پہلے اس کے علاج کے لیے کوشش کریں, اس کے دھرم کو نہ دیکھیں. یہ غریب نواز کی تعلیم سمجھے. یہ سرکار مولا کائنات ہے. ذرا علی کے نام پر ہاتھوں کو ڈاکے بول دو یا علی. بولو 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 یا علی. آج بھی پنجاب کے پہلوان, پنجاب کے غیر مسلم نان مسلم ہندو برادران, پنجابی لوگ کہتے ہیں جب ہم اکھاڑے میں اڑتے ہیں اترتے ہیں تو گرو نانک کا نام نہیں لیتے, مولا علی کا نام لیتے ہیں.
وہ غیر مسلم ہندو دوست نے کہا تھا لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجیو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ یہ علی ہیں، ذرا پھر سے بول دو ہاتھوں کو ڈا کے، اونچی بولو یا علی یا علی۔ یہ علی ہیں، ہم تو اکیلے کھاتے ہیں، 700 روپے کلو کا گوشت کھایا، اکیلے کھا لیا، کوئی مہمان آ گیا دروازہ بند کر کے کھا لیا، ہاں بوٹیاں دروازوں پر پھینک دی، ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر، بوال مچا ہوا ہے۔ مسلمانوں سمجھو اسلام کسے کہتے ہیں، یہ علی ہیں۔ علی کون ہے؟ ایک انگلی کے اشارے سے خیبر کو نچا کے پھینکنے والے علی، داماد مصطفیٰ علی، زوج فاطمہ علی، جس کا ذکر کریں آسمان کے فرشتے وہ علی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں 150 تلواریں جس کو شہید کرنے کے لیے میدان بدر و احد میں اترتی تھی، میرا امام کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ تلواریں علی کو شہید کرنے کے لیے اترتی تھی؟ نا، یہ تو علی کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے اترتی تھی۔ میرا امام کہتا ہے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے جاتے ہیں تلواروں کے، یہ علی ہیں۔ پہلے سمجھو علی کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، تب پھر دل سے کہنا یا علی۔ مدینہ شریف میں ایک فقیر آیا، یاد رکھنا میری باتوں کو، یاد رکھنا، ملک کے حالات اچھی نہیں ہیں، کہیں کرگون، یہ کھمباد، یہ اودے پور، یہ الہ آباد، یہ کانپور، یہ کیا مطلب ہے یار؟ یہ محبتوں کی منڈی میں آگ کیسے لگ گئی یار؟ یہ پیار کا ملک تھا، سلگ کیسے رہا ہے؟ یہ تو یار محبتوں کی فضا تھی، پیار کے اس مبارک گلستان میں ہم اور آپ رہتے تھے، آج اتنی دوریاں کیسے پیدا ہو گئی؟ نا 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 نا۔ آئیے دوستو محبت کی بات کریں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں نعرہ حیدری۔ اللہ اس نام کے صدقے میں اس سورت شہر کے ہاسپٹل کے تمامی مریضوں کو شفا عطا فرما۔ سنیں آپ، یہ علی ہیں۔ علی مدینہ شریف میں رہتے تھے، ایک فقیر آیا، دیکھا تو ایک بوڑھا انسان روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے، روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے بوڑھے شخص مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں اس بوڑھے نے کہا کہ اگر یہی کھانا ہے تو بیٹھ جاؤ، اس سے اچھا کھانا ہے تو سامنے کے دروازے پہ چلے جاؤ، دستک دینا، جو نکلے گا اس سے کہنا مجھے بھوک لگی، اس سے اچھا دیں گے وہ۔ تو اس فقیر نے کہا اے بوڑھے تم سے کیا لوں، جب تم سے اچھا کھانا ان کے پاس ہے تو جا کے انہی سے کہتا ہوں۔ وہ فقیر آگے بڑھا، اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے حسن حسین نکل کے آ گئے۔ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں ہی نہیں یہاں بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس کا عقیدہ ہے؟ بولے بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ، ہمارے ہندوستان کا وہ بازو جو غیر منقسم تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ گودرا شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرید ان کا پاؤں دبا رہا تھا، اس نے کہا حضور دعا کر دے بغداد چلا جاؤں۔ آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، اس نے کہا حضور دعا کر دے بغداد چلا جاؤں، آپ ہل نہیں رہے تھے، اس نے کہا حضور آپ دعا کر دے بغداد چلا جاؤں، آپ فرمائیں کیوں 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 کہاں جائے گا؟ اس نے کہا حضور میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں بغداد جائے گا؟ کہا غوث اعظم کے روضے پہ حاضری کے لیے ارادہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے خدا کی قسم تذکرے غوثیہ اٹھا کے دیکھو، فرماتے اگر غوث اعظم یہیں آ جائیں تب؟ وہ کہتا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے تھے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب ہی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محتاج کا جب ہی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئے ہائے، حسن حسین نکل کے آ گئے، اس نے کبھی ایسے نورانی چہرے نہیں دیکھے تھے۔ ہائے ہائے، اے امی مخدوم کائنات، تیرے اس شکم نور کو سلام جس میں ان سرکاروں کو 9 مہینے قیام کرنے کی، 8 مہینے قیام کرنے کی، 7 مہینے قیام کرنے کی توفیق ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے دل کا نام حسن و حسین ہے، اللہ کے نبی کے بازو کا نام حسن و حسین ہے، اللہ کے نبی کی فکر کا نام حسن و حسین ہے، روح مصطفیٰ کا نام حسن و حسین ہے، فکر مصطفیٰ کا نام حسن و حسین ہے، تصویر مصطفیٰ کا نام حسن و حسین ہے، شبیہ مصطفیٰ کا نام حسن و حسین ہے۔ امام حسن حسین باہر نکل کے آگے، فقیر نے کہا جب دیکھا تو اس کی بھوک مٹ گئی، پوچھا کیا کرنے آیا ہو؟ تو فقیر کہتا آیا تو کسی کام سے تھا لیکن کام تو ہو گیا، کام ہو گیا۔ جس کے چہرے سے لوگوں کی زیارت سے پیاس بجھ جائے، بھوک مٹ جائے، ان کا نام حسن اور حسین ہے۔ فقیر سے پوچھا کہ پھر بھی بولو کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اے آقا زادو، آقا کے بیٹو، مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ٹھہرو، اندر تشریف لے گئے حسن حسین، اس کے لیے کھانا لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ میں دروازہ بند کرو، فقیر لات مار کے بگاؤ، پہلے تو پوچھیں گے اس کا بایو ڈاٹا، وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، پھر کہیں دیں گے یار یہ کوئی بات ہے؟ تیرے دروازے پر کوئی غریب کھڑا ہو کے رب کا نام دے رہا ہے، وہ تجھ پر احسان کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، 2 روٹی تو دے سکتا ہے، 5 روپے کے پارلے بسکٹ تو دے سکتا ہے، ہاں اپنے بچوں کے ڈونیشن کے لیے تو 20-20 ہزار روپے دیتا ہے، تو 5 روپے کی پارلے بسکٹ
کہ وہ روشنی اس فقیر کو نہیں دے سکتا؟ عجیب بات ہے. صوفیہ کرام فرماتے جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں، اس گھر کے بچے بہت بیمار رہتے ہیں. یاد کرو اپنے دروازے پر بلایا کرو فقیروں کو. انشاءاللہ ماں بیمار ہو تو اسٹیشن پر چلے جایا کرو، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں کھانا کھلایا کرو. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. دانا شاہ سرکار کے دربار میں چلے جائے، کوئی بھی ہو ہندو یا مسلمان، اس کے پیٹ کو بھریں آپ، اللہ تمہاری قسمت کو جگا دے گا انشاءاللہ. امام حسن حسین نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا. جب فقیر وہ کھانا کھا چکا تو اس نے کہا اے میرے آقا زادو ایک گزارش. کہا کیا؟ کہا ایک خوراک کھانا پیک کر دیجئے، ایک خوراک کھانا پیک کر دیجئے. تو امام حسین فرمایا وہ کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا. امام حسن حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے بولے اے فقیر تو نہیں جانتا وہ کون ہے؟ وہ میرا باپ علی ہے. علی آئے میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. ایک ذات ہے جناب صدیق اکبر کی، ایک ذات ہے جناب عمر فاروق اعظم کی، ایک ذات ہے جناب عثمان غنی کی، ایک ذات ہے جناب مولا کائنات کی. انہی کے دو بیٹے ہیں جن کو حسن اور ہاتھوں اڑا کے بولو کیا کہتے ہیں؟ جن کو حسن اور حسین کہتے ہیں. اللہ ان کی بارگاہ نور و کرم کے فیض سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. میں تنظیم کے ذمہ دار افراد سے گزارش کروں گا کہ شہزادے سرکار امام جعفر صادق حضور الشاہ سید عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب ذی وقار حضرت الشاہ مخدوم گرامی مفتی مبارک حسین شاہ صاحب قبلہ کو ممبر شریف پر لانے کی سعی فرمائیں، کیونکہ ہمیں اپنے پولیس ڈپارٹ کے ذمہ دار بھائیوں کی طرف سے جو اصول ملا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، اور جلد ہی انشاءاللہ وہ وارث جبہ مولا کائنات بھی آنے والے ہیں. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وارث حضور سرکار گلزار مولا کائنات آنے والے، بازوئے حضور سرکار تاج الشریعہ آنے والے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کی آنکھیں خوش ہوں گی، خوشی میں اشکبار ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے اندر کے کفر کو باہر کر رہے ہیں اور ایمان حضور کی محبت وہ اندر کریں. لوگ کہتے ہیں یار جب ان کا چہرہ اتنا حسین ہے تو پھر غوث اعظم کا چہرہ کتنا حسین ہے. حضرت تشریف لائے ہیں آپ کے شہر میں، دانا شاہ سرکار دیگر مشائخ کرام کے شہر نور میں تشریف فرما ہے. اور بس میں گزارش کروں گا بھائی محترم تنویر احمد صاحب قبلہ سے اور حاجی صاحب سے اور حامد بھائی سے وہ ذرا سا مجھے شیڈول دے دیں، اور عثمان صاحب آپ 2 شعر پڑھ دیں ناز شریف کے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اس مبارک فہرست کے